تو اس وقت پہلا اثر کیا ہوگا اس کا کہ ہم جو فاٹا میں لڑ رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گا. ہمیں اپنی فورسز جو ہے ان کو شفٹ کرنا پڑے گا ایسٹرن بارڈر کے اوپر. ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے, کوئی بھی ہمیں نہیں کہہ سکتا, امریکہ بھی دھمکا نہیں سکے گا. ہم کہیں گے کہ بھائی وہ جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی, ابھی تو ریئل وار ہمارے ایسٹرن بارڈر کے اوپر آ گئی ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. دوسرا یہ ہوگا کہ یہ جو تفاوت پیدا ہوئی ہے مجاہدین کے درمیان اور حکومت پاکستان کے درمیان, کچھ دہشت گرد نہیں کہوں گا, جنہوں نے بم حملے کیے ان کو وہ دہشت گردی کرتے ہیں, لیکن وہ جو امریکہ کو جو نیٹو فورسز سے لڑ رہے ہیں وہ تو کشمیر میں لڑ رہے ہیں, جو کشمیر میں ہے وہ مجاہدین ہیں. ٹھیک ہے, تو مجاہدین اور پاکستان کے جو حکومت کے درمیان, اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک خلا پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا, قوم کٹھی ہو جائے گی. یہ تو ہمیں احسان کرے گا بھارت آئے بارڈر کے اوپر لے کے آئے گا, کیونکہ پہلی جو جنگیں ہم نے لڑی ہیں وہاں جذبہ جہاد نہیں تھا, جہاد بیدار نہیں ہوا تھا. اب بالکل ہی مختلف جنگ ہوگی. فرض کیا کہ یہ امریکہ, یہ جو بھارت کا بامبے کے بلاسٹ کے بارے میں بلیم ٹھیک ہی ہے کہ یہ کوئی لشکر طیبہ کوئی اور مجاہدین, فرض کیا, میں مفروضے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, تو پھر اگر 11-12 بندے یہ کر سکتے ہیں تو 11-12 ہزار اگر چھوڑ دیے ہم نے تو پھر تو نانی یاد آ جائے گی بھارت کو. اچھا جناب صاحب, یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب بھی انڈیا اور پاکستان کا ریلیشنز جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں تو اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. نواز شریف کے دور میں ایسے ہوا تھا کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایک ریلیشن ڈیولپ کر لیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہونے والا تھا. ادھر سے واجپئی جو ہے ان کے رابطے ہو گئے تھے نواز شریف کے درمیان, اور اچانک کارگل کا واقعہ اور اس کے بعد سارے مسائل دوبارہ ایک نئے سرے سے کھل گئے. اسی طرح یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور منموہن سنگھ کے درمیان جو پچھلے دنوں گفتگو چل رہی ہے, ایک بیک ڈور ڈپلومیسی جو چل رہی تھی, پھر یہ کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ساتھ ایک جو میٹنگ چل رہی تھی انڈیا کے ساتھ, یہاں سے انہوں نے خطاب کیا انڈیا, اس میں انہوں نے اچھے جیسچرز دیے. اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا, اور یہ ایک تھیوری پاکستان میں ہر وقت چلتی رہتی ہے کہ جب بھی مسائل حل ہونے کے قریب پہنچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے دونوں ملک دور چلے جاتے ہیں. ایکچولی اس کو ایکسیڈنٹ پرون کہتے ہیں کہ ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں 61 ایئر میں ایکسیڈنٹ پرون رہے ہیں. کوئی ہوتا ہے اس کے اندر, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو جڑیں ہیں مسائل کی اس کو تو آپ ٹیکل ہی نہیں کرتے. آپ کبھی سر کریک کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ بھی حل نہیں ہوتا, کبھی اب سیچن کی بات کرتے ہیں جس کا بھارت کو فائدہ پہنچتا ہے اس کے اوپر بھی نہیں کرتے. بھارت کسی صورت اس بات پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان ایک اور برابری کا ملک ہے اور کشمیر ایک انفنشڈ ایجنڈا آف دی ڈویژن آف انڈیا کا ایک ابھی تک آئٹم باقی ہے, اس کو حل کرنا ہے. وہ تو اس کی طرف آتے نہیں ہیں. اب جہاں واجپئی صاحب آ جاتے ہیں یا کوئی اور آتا ہے اور ذرا بات ہوتی ہے تو وہ انتہا پسند ہندو جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی واردات, ان کا طریقہ ہی یہی ہے. دیکھیں اس طرح غور کرنے کی بات ہے, یہ آگ لگانے کی جو بات ہے نا, ہر جگہ جب واردات کرتے ہیں آگ لگائی جاتی ہے. سمجھوتا ایکسپریس کو آگ لگی, گودرا کے اندر آگ لگی, احمد آباد کے اندر وہاں پہ آگ لگائی گئی, اس کے اندر آگ لگائی گئی. یہ ایک ہندو سائیکالوجی میں یہ چیز موجود ہے, ان کی نفسیات میں ہے. جیسے دسہرہ میں آگ نہیں لگاتے وہ راون کو اور آگ لگا کے وہ کرتے ہیں, اور اگنی کے اوپر چلتے ہیں, اگنی کے اوپر قسم کھاتے ہیں. یہ آگ کے ساتھ ان کا ایک کس کو کہیں گے پرائمورڈیل ریلیشن شپ ہے, اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور انڈیا قریب آئیں. پاکستان میں نہیں ہے اس قسم کا میں بھی جانتا ہوں ریئیکشن آ جاتا ہے. نہیں, ہم کیونکہ ہمیں تو جو پوزیشن ہے, کوئی بھی پوزیشن ہوگی فائدہ ہوگا نا اس کا. کشمیر کو آزاد کر دے تو بھی ہمارا فائدہ. کشمیر کی اس طریقے سے تقسیم کے چناب لائن پہ کہتے ہیں, اگرچہ وہ غلط ہوگی کشمیری قوم کو تقسیم کرنا, لیکن اس کے اندر پاکستان کا تو ایک پاکستان کو تو سکون ہی ملے گا نا. تو پاکستان کی طرف سے یہ نہیں ہوتا, انڈیا کی طرف یہ انڈیا کی طرف سے ہوتا ہے جو کہتے ہیں اکھنڈ بھارت. اگر انہوں نے کشمیر کا ایک دفعہ تسلیم کر لیا تو وہ جو ہندو کٹر ہندو کا جو یہ ذہن میں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے بات اکھنڈ بھارت, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو دراڑیں ڈال دے گا. وہ یہ ہمیشہ کے لیے وہ خواب جو ہے اکھنڈ بھارت کا وہ ختم ہو جائے گا. تو لہذا ان کی ضرورت ہے کہ کشمیر جو ہے وہ سیٹل نہ ہو اور آپس کے تعلقات درست نہ ہو, کیونکہ ان کو ایک کاز چاہیے ہمیشہ, تاکہ کسی وقت
ताकतवर होकर वो पाकिस्तान को तहलील कर सके। अच्छा जना साहब, जो हमने एक इंप्रेशन दे रहे हैं कौमी सतह पे वो कमजोरी का, कि अफगानिस्तान भी हमें दबाना शुरू कर देता है, इंडिया भी हमें ललकारना शुरू कर देता है, अमेरिका की तरफ से रोज कोई खत आ जाता है, कोई टेलीफोन आ जाता है, कोई दूसरी कौम वो आप समझे कि बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वो भी हमारे ऊपर अब उसने चढ़ना शुरू कर दिया है, गल्फ की स्टेट्स जो हैं वो भी हमें घूरना शुरू कर देते हैं, यूरोप के छोटे छोटे मुल्क भी जो हमें ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये जो कमजोरी जो नजर आ रही है ना, मेरा ख्याल है इसने भी बड़ी हद तक हमें मुतासर किया। एक छोटी सी ब्रेक में लूंगा, यही मैं सवाल आपके सामने रखूंगा ब्रेक के बाद। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जना साहब, वही बात कि हम एक कमजोरी का जो तासर दे रहे हैं दुनिया में, ये एक बड़ी अजीब सी बात। एक और सवाल मैंने आपसे ये भी पूछा, मुझे ये बताइएगा कि हमको हर बंदा ललकारता है, हर कौम ललकारती है, कभी हमने भी ऐसा किया है कि किसी को ललकारा हो हिस्ट्री में, कि किसी को कहा होगा अपना DGI ऐसे ही को भेजो, अपने राह के चीफ को भिजवा दो, या मोसाद के एजेंट्स हैं उसके चीफ को भिजवाओ? हाँ, 1987 में हमने जिस वक्त पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमला हमें नजर आ रहा था कि करने जा रहे हैं और खबर मिल गई थी, तो हमने एक बहुत जबरदस्त ललकारा था। लेकिन ये बात को यही रहने दें, क्योंकि ये हमने किसको ललकारा था? बहरहाल वो एक किसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है के तहत मैं जबान नहीं खोल सकता, लेकिन उस वक्त घुटने टेक दिए थे उन्होंने, इंडिया ने। जी, 1987 के अंदर याद है आप, जबकि राजीव गांधी का इंडिया टुडे ने लिखा कि उसके मुंह से वो कांटा गिर गया था, खाना खा रहा था, तो जिस वक्त बताया कि फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन, मेरा डिवीजन, मैं कमांड कर रहा था उस वक्त, और जहां वो उनको पता चला कि ये तो वहां छुपा हुआ है, और बिल्कुल उनकी शहर के करीब छुपे हुए थे हम, और 2 हफ्ते तक उनको पता ही नहीं चला। अच्छा, आज भी अगर हम ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 1987 2008 में जनरल साहब बड़ा फर्क है। उस वक्त हम एक और किस्म की कौम थे, आज हम एक और किस्म की नहीं, कौम वही है, हमारे लीडरशिप की कमजोरी है। परवेज मुशर्रफ ने जो हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म किया, वो हमें एक नफ्सियाती सेटबैक दे गया। देखिए, पाकिस्तान के बनाने में जहां दीगर अवामिल मौजूद थे, एक ये भी जरूरी था कि भारत के जो बनिया थे उनके ऊपर हमारा एक दबदबा था, रोब था, एक नफ्सियाती बर्तरी थी, और वो कहते थे कि मुस्लिम जो है ये बहुत कर गुजरने वाले हैं। हमारे जब सिपा सालार ने एक टेलीफोन के ऊपर सरेंडर किया, उससे जो हम गिरना शुरू किया, जो हमारी नफ्सियात के अंदर दरार पड़ी है। नहीं, वाजपेयी से हाथ मिलाने के लिए भी चले गए थे। उसके बाद घुटने, मैंने तो कहा कि उसके टूटे घुटनों में जाके कौम का सर दे दिया इसने हमारा। क्या बात कर रहे हो तुम? देखिए, जिस कौम का सिपा सालार गिरता है ना, पॉलिटिशियन करते रहते हैं, वो खेल करते हैं, उनका पॉलिटिक्स का नाम ही इसका इधर के थोड़ा बहुत इधर उधर करें, लेकिन सिपा सालार को ये नहीं करना चाहिए था। बदकिस्मती हमारी 9/11 के बाद ये थी कि हमारा सिपा सालार ही हमारा सरबराह था, सियासी सरबराह भी, और उससे